رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهني في الدين، اللهم فقهني في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ہم لاسٹ جو ہم لوگ کلاس کر رہے تھے تو اس میں نماز کے سجدے تک پڑھ لیا تھا۔ سجدے کے صرف دو اذکار باقی رہ گئے تھے۔ اس کے علاوہ دو احادیث تھیں، یہ کہ ایک مغرب کی نماز کے بعد مانگی جانے والی دعا اور دوسرا فجر کے بعد۔ تو یہ نماز کے اندر کے اذکار سے ریلیٹڈ تو نہیں تھی، لیکن نماز کے بعد پڑھی جانے والے اذکار میں تھی، کیونکہ ان کو پڑھنے کا اجر بہت زیادہ تھا، اس لیے میں نے یہ دعا بتائی تھی، یہ حدیث دوبارہ ریمائنڈ کرائی تھی۔ اور وہ کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی بندہ اسے یہ کلمات جو ہیں مغرب کی نماز کے بعد اگر ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے پڑھنے والوں کے 10 بار جو پڑھے گا اس پہ 10 رحمتیں نازل ہو جائیں گی اور 10 نیکیاں اس کی لکھی جائیں گی، 10 ہلاک کر دینے والی برائیاں ہٹا دی جائیں گی، اور 10 مومن غلام، جو کہ بہت بڑا کام ہے، 10 مومن غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا۔ تو مغرب کی نماز کے بعد اس کو 10 بار پڑھنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ یہ مجھے اچھا لگا تھا تو میں نے سوچا میں بتا دوں، ہو سکتا ہے آپ لوگ پڑھتے ہوں گے۔ اور سیم اسی طریقے کا فجر کی نماز کے بعد بھی ہے، اس میں تھوڑے سے الفاظ کم ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے پڑھنے کا 10 بار کیا اجر ہے کہ اس کی بھی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 برائیاں معاف کر دی جائیں گی، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور ان کلمات کا ثواب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ اگر شام کو بھی اسی طرح پڑھے گا تو بھی یہی اجر ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو ان دو وقت میں نماز کے بعد ان دو اس کو پڑھنے کا، اذکار کو پڑھنے کا بہت زیادہ اجر ہے، تو اس کا اہتمام کریے، اور جو لوگ کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ تو لاسٹ کلاس میں ہم لوگ سجدے کی اذکار کر لیے تھے، لگ بھگ 6 اذکار کر لیے تھے، تو یہ دو لاسٹ کے صرف 2 اذکار بچے ہیں، تو اس کو آج پڑھ لیتے ہیں۔ تو کیا ہے اس سے ریلیٹڈ حدیث، سیدنا علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب سجدہ کرتے تو یوں کہتے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، سجد وجہی للذی خلق وصورہ فأحسن صورتہ وشق سمعہ وبصرہ وتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہم، اے اللہ، لکا سجدت، میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، وبک آمنت، میں تجھی پر ایمان لایا، ولک اسلمت، میں تیرے لیے فرما بردار ہوا، سجد وجہیہ، میرا چہرہ سجدہ ریز ہوا، للذی خلقا، اس ذات کے لیے جس نے اسے بنایا، وصورہ، اور بہترین، وصورہ فاحسن صورتہ، اور بہترین
اور بہترین صورت بخشی، وشق سمعہ وبصرہ، اور اس کے کان اور اس کی آنکھیں بنائیں، وتبارک اللہ احسن الخالقین، اور بہت بابرکت ہے اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سے سب سے اچھا ہے۔ تو سجدے کی تھوڑا بڑا اذکار ہے، لیکن کیونکہ وہ جو اس سے پہلے پڑھے تھے سارے اذکار، وہ اذکار اور رکوع کے اذکار لگ بھگ سیم ہے۔ بہت ساری سسٹرز پرسنل میسج کر کے پوچھ رہی تھی کہ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہ رکوع کا اذکار ہے کہ یہ سجدے کا اذکار ہے۔ تو رکوع کے اذکار میں بھی بہت ساری وہ دعائیں ہیں جو سجدے کے اذکار میں ہیں، کچھ دعائیں جو ہیں وہ تھوڑی سی الگ ہیں، اور جیسے یہ دو دعائیں ہیں تو یہ تھوڑی سی بڑی ہیں لیکن دونوں ہی لگ بھگ سیم ہے، دوسری دعا بھی لگ بھگ معنوں کے اعتبار سے سیم ہے۔ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلق وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہم، اے اللہ، لکا سجدت، میں نے تیرے لیے ہی سجدہ کیا، وبک آمنت، میں تجھ پر ایمان لایا، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، میں تیرا فرما بردار ہوا، سجد وجہیہ، سجدہ ریز ہوا میرا چہرہ، للذی خلق، اس ذات کے لیے جس نے اسے پیدا کیا یا بنایا، فصورہ، وشق سمعہ وبصرہ، اس کی صورت بنائی، اس کے کان اور آنکھیں بنائی، تبارک اللہ احسن الخالقین، بہت بابرکت ہے اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ تو یہ لاسٹ کے دو اذکار ہیں۔ آج ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ جلسہ اور تشہد، آج ان دو چیزوں کو ہی پڑھنا ہے۔ تو جلسہ، جلسہ کیا ہے؟ کہ جلسہ سے مراد ہے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا وقفہ۔ تو اس میں پڑھی جانے والی جو دعائیں ہیں وہ کیا ہیں؟ دو سجدوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ اتنا ہی طویل ہوتا ہے جتنا وہ سجدہ طویل ہوتا ہے، یعنی جو جتنی دیر وہ سجدے میں لگاتے اتنی دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسے میں بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے۔ دو سجدوں کے بیچ میں سیدھا بیٹھنا چاہیے، دو سجدوں کے درمیان کمر سیدھی رکھنے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس نماز کے وقت دیکھتا بھی نہیں ہے جس میں وہ اپنی پشت کو رکوع کے بعد اور سجدے کے درمیان سیدھا نہیں کرتا۔ تو کتنا ضروری ہے کہ رکوع کے بعد اپنی جو کمر ہے اس کو سیدھا کیا جائے اور اتنی دیر تک کھڑا رہا جائے سکون کے ساتھ۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں بھی سکون سے بیٹھا جائے، اور کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسے میں اتنی دیر بیٹھتے جتنی دیر سجدے میں سجدہ کرتے، یعنی جتنی دیر بھی جلسے میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ ایک اور روایت ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان کہا کرتے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وہدنی ورزقنی، اللہم، اے اللہ، اغفر لی، مجھے بخش دے، ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، وجبرنی، میرے حالات درست فرما، وحدنی، مجھے ہدایت دے، ورزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما۔ تو یہ رب اغفر لی، رب اغفر لی بھی تکرار کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وحدنی ورزقنی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے جس میں ابن عباس سے ہی یہ بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی پڑھتے تھے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھ پہ عافیت فرما، میری ہدایت عطا فرما، اور مجھے رزق عطا فرما۔ تو یہ تین دعائیں ہیں جلسے کی، جسے جلسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔
پہلا ہے رب اغفرلی رب اغفرلی، اس کی تکرار کر سکتے ہیں۔ کاؤنٹنگ، اس میں کوئی بھی کاؤنٹنگ نہیں ہے کہ آپ کتنی بار پڑھیں، کہ 3 بار 4 بار، جتنی دیر سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں پڑھیے۔ اور دوسرا ہے اللہم اغفرلی ورحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، اور تیسرا ہے اللہم اغفرلی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ یہ 3 دعائیں ہیں۔ اب جس کی بات کرتے ہیں وہ ہے ایک اور ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا جائے، یعنی جلسے میں بیٹھنے کے لیے پیر پھیلا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، ایڑیوں کے اوپر ہی بیٹھ کر یہ ذکر اذکار کرنا چاہیے۔ تشہد، تشہد کیا ہے کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے شین تھا اور دال ہے، اس کا معنی ہے گواہی دینا۔ اس کو تشہد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں شہادتین پڑھتے ہیں۔ شہادتین اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ 2 بار، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی، اور دوسرا واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور نبوت کی گواہی۔ تو اسے ان 2 کلمات کی وجہ سے ہی اس کو تشہد کہتے ہیں، کیونکہ اس میں 2 بار شہادت کا ذکر آتا ہے۔ نماز میں یا تو ایک تشہد ہوتا ہے یا پھر 2 رکعت والی نماز ہوگی تو ایک تشہد، اور 4 رکعت والی ہوگی تو اس میں 2 بار تشہد آئے گا۔ ایک تشہد جو ہے وہ 2 رکعت کے بعد بھی ہے، اس کو درمیانہ تشہد کہتے ہیں، اور ایک تشہد سلام سے قبل جو ہم پڑھتے ہیں درود شریف، وہ بھی تشہد ہی کہلاتا ہے، وہ آخری تشہد کہلاتا ہے۔ عبداللہ بن بابی مکی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں نماز پڑھی، کہتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے میری ران پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا کیا میں تمہیں تحیۃ الصلاۃ نہ سکھاؤں، یعنی نماز کا سلام، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے۔ یہ کہ انہوں نے میرے سامنے تشہد کے وہ کلمات پڑھے جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 7 جملے ہیں اور یہ نماز کے سلام اور آداب ہیں، یعنی تشہد کے جو کلمات ہیں اس میں 7 امپورٹنٹ جملے بولے جاتے ہیں۔ تو کیا ہے تشہد؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو ان میں کیا ہے، یہ 7 کلمات کیا ہیں؟ پہلا ہے التحیات۔ التحیات کا مطلب ہے قولی عبادتیں، جو عبادتیں بول کے زبان کی جو عبادتیں ہیں وہ التحیات میں آتی ہیں۔ دوسرا ہے الصلوات، یعنی فعلی عبادتیں، جو بدنی عبادتیں ہیں جو انسان کرتا ہے، جو بھی بدنی عبادت اللہ کی کرتا ہے وہ آتا ہے الصلوات میں۔ اور تیسرا ہے الطیبات، یہ ہیں مالی عبادتیں، اور ایک اور مفہوم میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مالی عبادت بھی ہیں پلس، اور کلمت الطیبہ، یعنی ہر اچھا کلام بھی الطیبات میں آ جاتا ہے۔ چوتھا ہے السلام علیک ایہا النبی۔ پانچواں ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ چھٹا ہے شہادت توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساتواں ہے شہادت رسالت، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو یہ تشہد جو ہے وہ نماز کے سلام ہے اور آداب ہے، اور یہ 7 کلمات پر مبنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشہد سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورہ سکھاتے ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد اس طرح سکھایا کہ اس وقت میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کے درمیان تھا، اور جس طرح آپ قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے۔
تو اس طریقے سے دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو بٹھاتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑتے تھے، ان کا ہاتھ اپنی ہتھیلی پہ رکھتے تھے، پھر تعلیم دیتے تھے۔ ان کی تعلیم کا کتنا اچھا یہ طریقہ ہے تعلیم اور تربیت کا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اپنے گھر میں اپنے چھوٹوں کو یا اپنے بچوں کو کوئی بھی قرآن کی تعلیم سکھائیں، یا بھی کوئی بھی ان کی دنیا سے ریلیٹڈ بھی ان کو کوئی تربیت کی تعلیم بھی دینا، تو ان کو اپنے پاس پہلے بٹھائیں، ان کا ہاتھ پکڑیں۔ اس سے جو ہے ماحول بدلتا ہے۔ لیکن زیادہ تر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کی بات کھڑے کھڑے سنتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، آئی کانٹیکٹ بھی نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے تربیت کیسی کری، اصلاح کیسی کری۔ اور ایک یہ کہ نبی ایک بات کرنے کا یا کسی کی غلطی بتانے کا، کچھ بھی اصلاح کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کے اصلاح بھی کر رہے ہیں یا کسی کو کوئی نالج دے رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، تو کتنی طریقے باقاعدہ اطمینان کے ساتھ بٹھا کر مطمئن کر کے اس کو کانفیڈنٹ میں لا کے پھر سکھایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک تربیت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح کا بہترین طریقہ ہے کہ وہ صحابہ کو ہاتھ پکڑ کے بٹھاتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ اس تشہد کو اس طرح سکھایا جیسے قرآن کی کوئی سورے سکھاتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہتے سلام ہو جبریل اور میکائیل پر، سلام ہو فلاں اور فلاں پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ تو خود سلام ہے، اس لیے تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ پڑھے التحیات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب التحیات کے سارے کلمات سکھائے۔ تو اس کو پڑھنے سے آسمان اور زمین میں موجود اللہ کے ہر نیک بندے کو سلام پہنچ جائے گا، یعنی فرشتوں کو بھی اور بندوں کو بھی۔ تو اب پہلا جو اس میں جو 7 کلمات ہیں، پہلا ہے التحیات۔ تحیات، یہ تحیہ کی جمع ہے، التحیات تحیہ کی جمع ہے، جس کا جو معنی ہے وہ حیات سے ہے، اور اس کا مطلب ہے سلامتی، بقا، عظمت، اور یہ لفظ کسی کو عزت دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو التحیات کیا کہا؟ کوئی بھی قولی عبادتیں، بول کر عبادتیں جو بھی ہیں، چاہے اس میں آ جاتا ہے تسبیح کرنا، اللہ کی تکبیر، تحلیل، اور مشکل میں اللہ کو پکارنا، استغفار کرنا، کسی کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، قرآن کو پڑھنا، یہ سب کس میں آ جاتا ہے؟ یہ تمام قولی عبادتیں ہیں، یہ آ جاتی ہیں التحیات میں۔ اور زبان سے کسی کو اذیت دینے سے روکنا بھی، یعنی اپنے زبان کو کنٹرول رکھنا کہ میں کسی کو اذیت دوں، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت میں آ جاتا ہے۔ تو التحیات میں جتنی بھی ہم جو زبان سے کی جانے والی تسبیحات ہیں یا ذکر اذکار ہیں، اچھی بات اور نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، یہ سب جو ہوتا ہے قرآن کی تلاوت، یہ سب جو ہے وہ التحیات میں آ جاتا ہے۔ دوسرا کیا تھا؟ الصلاوات۔ یہ جو ہے صلات کا مطلب ہے عبادت، اور صلات کا ایک مطلب جو ہے وہ نماز بھی آتا ہے، اور ایک اور مطلب ہے صلات کا رحمت، جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت ہو۔ تو صلات کے مطلب کئی معنوں میں آتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد جو ہیں وہ 5 نمازیں ہیں، 5 فرض نمازیں، سنت، نفل، یعنی جتنے بھی نماز ہیں، جتنے رکوع ہم کرتے ہیں، جتنے ہم سجدے کرتے ہیں، وہ سب صلوات میں آتے ہیں، اور وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ التحیات للہ، یعنی تمام جو قولی عبادتیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اور الصلوات وہ بھی جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اور اب تیسرا کیا ہے؟ الطیبات۔ طیبات مالی عبادت بھی ہیں یہ، اور طیبات جو ہیں وہ پاکیزہ کلمات بھی ہیں، دونوں ہی اس میں آتے ہیں، طیبات میں آتے ہیں۔ مالی عبادت جیسے صدقہ، زکوٰۃ جو ہے وہ سب مالی عبادت میں آتا ہے۔ تو اور آگے کیا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی، یعنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام ہو
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، اور دوسرا یہ کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا خود حکم دیا ہے کہ سورہ احزاب میں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پر صلوات اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی دوں گا۔ تو نماز میں ہم دونوں ہی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی بھی نازل ہوگی۔ اگلا ہے السلام علینا، یعنی سلام ہو ہم پر، ہم اپنے یہاں پر یہ ہماری اپنے لیے دعا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلام ہو ہم پر اور سلام ہو عباد صالح اللہ کے بندوں پر۔ تو ہمیں تو اس یہاں پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے پہلے جو ہے اپنے لیے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں پہلے ذکر اپنا ہے، السلام علینا اپنے لیے سلامتی کی دعا ہے، دوسرا ہے وعلی عباد اللہ صالحین۔ تو صالح اللہ کے کون بندے صالح بندے کہلاتے ہیں؟ صالح بندے وہ بندے ہیں جو اللہ کے حقوق کو بھی مانتے ہیں اور ان کو ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ صالح اگر کوئی انسان صرف اللہ کے حقوق، روزہ، نماز، زکوٰۃ، جو بھی شرائط ہیں اسلام کی وہ سب پوری کرتا ہے، لیکن بندوں کے حق مارتا ہے یا وراثت کا حصہ کسی کا نہیں دیتا ہے، تو وہ پھر صالح میں شامل نہیں ہوگا۔ صالح کی کیٹیگری میں دونوں ہی بات آ جاتی ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے والا ہوں۔ اور پھر ہے شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑی دولت ہے۔ کوئی بھی نیک عمل اگر انسان اگر کرتا ہے بغیر لا الہ الا اللہ پہ ایمان لائے تو وہ عمل صرف اس دنیا تک ہی محدود ہے۔ اپنی آخرت کے لیے وہ عمل لے جانے کے لیے ہمیں لا الہ الا اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے مدر ٹیریسا ہے، وہ اتنی نیک تھی تو کیا وہ دوزخ میں جائیں گی؟ اگر انہوں نے اپنی موت سے پہلے یہ کلمہ نہیں پڑھا ہوگا تو بے شک ان کے جتنے بھی اعمال تھے اچھے جو بھی انہوں نے کیے وہ اس دنیا تک ہی محدود رہ جائیں گے۔ تو اس لیے اعمال اچھے نیک صالح اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانا بھی بے حد ضروری ہے آخرت میں بقا کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو یہ میرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوا۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کلمات اتنے وہ تھے، معنی رکھتے تھے، جن کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف تھے، تو ہم لوگ کو اس پر کتنا زیادہ ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ تو تشہد جو ہے مینلی کتنے پر؟ 7 کلمات پر مبنی ہے، التحیات، الصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، اور اپنے اوپر سلامتی، السلام علینا اور وعلی عباد اللہ الصالحین، صالح بندوں پر، اور شہادت اللہ تعالیٰ کی توحید کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ تو ان کلمات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بٹھا کر صحابہ لوگوں کو سکھایا۔ اس کے بعد درود شریف آ جاتا ہے، جس کو
درود ابراہیمی جسے کہتے ہیں، اور ایک اور بھی درود ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ میں پھر کبھی انشاءاللہ جب کلاسز ریزیوم ہوں گی تو اس کا ذکر کرتی ہوں۔ تو یہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے۔ اور درود شریف پڑھنے کے کیا فائدے کہ ایک بار درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتی ہے، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ فرشتے اس کے لیے 10 بار رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب تک بندہ درود پڑھتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آج کے لیے سسٹر اتنا ہی، اور یہ کلاس یہیں پر اینڈ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔